حضرات آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزے کب فرض ہوئے۔ اور ایک بات اور عزیزان گرامی کہ جب انسان کوئی بھی عبادت کر رہا ہو، کوئی سبھی عمل ہو، تو اس کے بارے میں اسے جانکاری بھی ہونی چاہیے کہ یار ہم جو یہ کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کب فرض ہوئی۔ تو عزیزان گرامی آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزے کب فرض ہوئے اور روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے۔ روزہ کی فرض ہونے کی وجہ تو آپ لوگوں نے سن ہی لیا ہے کئی بار۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض اس لیے کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے روزے فرض مسلمانوں پر اس لیے کیے کہ مسلمان متقی بن جائیں، مسلمان پرہیزگار بن جائیں۔ اب روزے فرض کب ہوئے تو عزیزان گرامی بیان فرمایا جاتا ہے کہ روزے ماہ شعبان 2 ہجری میں پیر کے دن فرض ہوئے، یعنی رمضان سے پہلے کا جو مہینہ آتا ہے اسے شعبان بولتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے، تو روزے شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں پیر کے دن فرض ہوئے۔ اور شروع میں روزے کی عبادت کچھ زیادہ سخت تھی، یعنی پہلے کے روزے جب فرض ہوئے تھے تو جیسے آج کے روزے ہیں آسانیاں ہیں، ایسی آسانیاں نہیں بلکہ بہت سختی تھیں جب روزے فرض ہوئے۔ مثال کے طور پر پہلے شروع میں روزے فرض ہوئے تو اس میں بہت ہی زیادہ سختی تھی، یعنی اتنی سختی تھی کہ دن کی طرح رات کو بھی مرد عورت کا ملنا صحبت کرنا یہ حرام تھا۔ یعنی جیسے آج کے دور میں دن میں روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کرنا ملنا یہ سخت حرام ہے، تو پہلے جب روزے فرض ہوئے تو رات میں بھی ملنا سخت حرام تھا۔ دن میں تو تھا ہی لیکن رمضان کی راتوں میں بھی ملنا یہ سخت حرام تھا۔ اور اسی طرح پورے مہینے روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ کھانے پینے کا وقت بھی بہت کم تھا، افطار سے عشاء کی نماز تک کا کھانے پینے کا وقت تھا صرف، یعنی اتنا کم وقت تھا کہ عشاء کی نماز تک صرف افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز تک جو کھانا ہے کھا لیں، اس کے بعد پھر کوئی نہیں کھا سکتا تھا۔ عشاء کے فوراً بعد روزے کا وقت شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے اتنا سخت تھا پہلے کا روزہ جب روزے فرض ہوئے، صرف افطار کرنے کے بعد عشاء تک کا وقت تھا، اسی درمیان کھا اور پی سکتے ہیں۔ اور عشاء کے بعد سونے کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا، یعنی عشاء کے بعد جیسے سو گئے تو روزہ پھر شروع ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے پہلے کے روزے اتنے سخت تھے، یعنی پورے مہینے اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی گناہ تھا، حرام تھا، اور صرف افطاری سے لے کر کے عشاء تک کا کھانے کا وقت تھا۔ تو عزیزان گرامی اتنی سختیاں تھیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اب عزیزان گرامی اب دیکھیے کہ ان روزوں میں آسانیاں کیسے ہو گئیں، اللہ رب العزت نے ان روزوں میں آسانیاں کیسے کر دیں۔ تو مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کی ایک رات میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، یعنی صحبت کر لی۔ یعنی پہلے رمضان کے مہینوں میں بھی صحبت کرنا حرام تھا، آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ وہ آگے آپ سنیں گے کہ وہ کیسے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بدل دیا۔ عزیزان گرامی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کی رات میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد احساس گناہ سے رونے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ اللہ اکبر، دل میں یہ سوچنے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا، گناہ کا کام کر لیا۔ اللہ اکبر، رونے لگے، چیخو پکار کرنے لگے۔
پھر رہا نہ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمضان کی رات میں اپنی بیوی کے پاس میں گیا اور جانے کے بعد مجھ سے رکا نہیں گیا۔ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے، میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے، میں اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکا، اپنی نفس کے فریب میں مبتلا ہو گیا، اپنی بیوی سے صحبت کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کی جب یہ بات اور صحابہ کرام نے بھی سنی تو تمام صحابہ کرام ان میں کھڑے ہوئے، ہونے کے بعد انہوں نے بھی اسی گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ غلطی ہم سے بھی ہو گئی ہے، یہ غلطی ہم سے بھی ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی، تو جب صحابہ اکرام کی یہ غلطی کو اللہ رب العزت نے دیکھا تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو کبھی بھی دشواری میں نہیں ڈالتا۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہی یہ دیکھا تو اللہ رب العزت نے فوراً آقا کریم علیہ السلام کے اوپر کلام پاک کی یہ آیت قریباً نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن شریف کے اندر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے فرمایا کہ روزوں کی راتوں میں یعنی رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا اور وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیے واقعی میں کہ صحابہ کرام کی ایک غلطی سے اتنی بڑی سختی دور ہو گئی اور اللہ رب العزت نے اس اتنی بڑی سختی کو دور کرنے کے بعد مسلمانوں پر یہ آسانی کی۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اب رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو، جائز ہے، صرف روزے کی حالت میں دن میں کرنا حرام رہے گا اور رات میں اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کر سکتے ہو۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، ایک آسانی تو یہ ہو گئی، پہلی آسانی تو یہ کم ہو گئی، اور واقعی میں میرے عزیزو صحابہ کرام کی غلطی یہ امت کے لیے ایک بڑا سبب بن گئی، امت کے لیے بڑی آسانی بن گئی۔ اور دوسری دشواری بھی ختم ہوئی۔ دوسری دشواری یہ تھی کہ صرف افطاری سے لے کر کے عشاء تک کھانے کا وقت تھا، اسی درمیان میں ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ دشواری کیسے ختم ہوئی؟ تو حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے، یعنی یہ صحابی تھے، دن بھر محنت مزدوری کرتے، کام کاج کرتے، اپنے کام میں مشغول رہتے۔ تو ایک رات افطار کے بعد بیوی سے کھانا مانگا، یعنی افطار کرنے کے بعد پورے دن روزے سے پورے دن محنت کی، مزدوری کی، آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے تو سو جاتا ہے، کیونکہ تھکن ہوتی ہے تو اسے بہت آرام کی نیند آتی ہے۔ تو تھکے ہوئے افطاری کے وقت میں آئے اور آنے کے بعد کھانا مانگا بیوی سے، تو بیوی کھانا بنانے میں مصروف تھی، تھکے ہارے تھے، آنکھ لگ گئی، کھانے کے انتظار میں انتظار کرتے 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 سو گئے۔ بیوی نے بیدار کیا اور کھانا پیش کیا تو فرمایا اب تو روزہ شروع ہو چکا ہے، یہ کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں، کیونکہ سونے کے بعد افطاری کے بعد اور عشاء تک کا وقت ہے اور اسی کے درمیان اگر کوئی سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جایا کرتا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میں تو سو چکا ہوں، اب میرا روزہ شروع ہو چکا ہے، اب میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ ایسی حالت میں کچھ نہیں کھایا، بغیر کچھ کھائے روزہ رکھ لیا۔ صبح ہوئی تو محنت مزدوری کے لیے چلے گئے، دوپہر تک تو کام کرتے رہے، کمزوری زیادہ بڑھ گئی۔ جب زیادہ محنت کی، کیونکہ رات بھر کچھ نہیں کھایا اور پورے دن بھی کچھ نہیں کھایا، جب کمزوری زیادہ بڑھ گئی تو آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت پر اللہ رب العزت کو رحم آیا اور اللہ رب العزت نے ان کے صدقے میں امت سے روزے کی یہ دوسری سختی بھی ختم ہو گئی۔ وہی نازل ہوئی،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سونے نہ سونے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے، کھانے پینے کا وقت اب بڑھا کر صبح صادق تک کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ اب سونے اور نہ سونے کی یہ سختی ختم ہو گئی ہے، اب وقت بڑھا دیا گیا ہے، اب عشاء تک نہیں بلکہ اب کھانے کا وقت صبح صادق تک رہے گا، یعنی پوری رات کچھ بھی کھا سکتے ہو، کچھ بھی پی سکتے ہو۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، یہ اللہ رب العزت نے ان سختی کو کم کیا۔